مسلمان معاشرے میں دیکھے کہ کون سے مسلمان کمزور ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے اور معاشرے کے اندر بھی وہ عزت کی زندگی گزاریں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے سینوں میں لا الہ الا اللہ موجود ہے اور اس کلمے کی عظمت اور عزت، اس کا وزن ہر نعمت سے زیادہ ہے. اگر ہم مسلمان ایسا کرنے لگ جائیں تو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے ایک عزت دار معاشرہ بن جائے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کا کاروبار ہے یا نہیں ہے، یہ رات کو سویا ہے کچھ کھا کے بھی سویا ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے. حالانکہ حتیٰ کہ ہمارا معاشرہ اور ہم مسلمان اتنا بگڑ چکے ہیں، اپنوں کو بھی اگر ہماری ضروریات سے زیادہ ہے اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں دیں گے. کیوں؟ ہماری ضروریات زیادہ ہیں. ہمارے بچے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان پیٹ بھر کر کھائے اور سائڈ میں دوسرا مسلمان بھوک کی وجہ سے رو رہا ہو تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ مسلمان گنہگار ہے. ایک عورت وہ اسباب، وسائل اور ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح نہ ہو سکا، وہ گناہ کی طرف چلی گئی. معاشرے کے جتنے عزت دار لوگ ہیں مسلمانوں میں، اللہ تعالیٰ نے جن کو قوت، عزت، طاقت، اقتدار دی ہے معاشرے کے اندر، اگر وہ مسلمان اس کا خیال نہیں کرتے تو وہ مسلمان گنہگار ہے. ایک خاندان بالکل بھوکا پیاسا اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس میں ساری کی ساری بیٹیاں بچیاں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے جو کما کر لائے. اگر ان کی عزت پر کوئی دھبا لگ گیا، ان کی عزت نیلام کر دی گئی اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ گناہوں کی زندگی میں چلی گئی، اگر ان کی عزت تار تار ہو گئی تو معاشرے میں جتنے مسلمان عزت دار ہیں سارے گناہوں کے اندر مبتلا ملوث ہیں اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کیا، اچھے کام کیے، ہم کماتے ہیں، ہمارا گھر بہت اچھا ہے، ہماری روزی روٹی لگی ہوئی ہے، ہم معاشرے میں بڑے عزت دار ہیں، دوسروں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہوتا چلا جائے. کیوں؟ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے پڑوسی نہیں، ہماری زبان کے نہیں، ہمارے علاقے کے نہیں، ہمارے خاندان کے نہیں، ہمارے بستی کے نہیں، ہمارے نسب نامے سے نہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے کوئی اچھا معیار نہیں.